بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیٹا ہوں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں، اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بات ایسے موقع پہ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی یا افغان عبوری حکومت کی یا اسلامی امارت کی 3 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں۔ طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل پہ کنٹرول حاصل کیا تھا، لیکن پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی ہے، اور اپنے یوٹیوب کے لیے منصور صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے۔ اور سب سے شکریہ کے بعد پہلا سوال منصور صاحب سے یہ ہے کہ 3 سال طالبان حکومت کے پورے ہو گئے، اور ہم بھی جب افغان میڈیا میں بولتے ہیں تو لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک امیدواری تھی، ایک توقعات تھے، لوگ نسبتاً خوش تھے کہ وہاں جنگ ختم ہوگی تو پاکستان میں بھی جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو سیکیورٹی صورتحال، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات ہے، پتہ نہیں یہ کیسے اس حالت پہ پہنچ گئے۔ دیکھیں، اب آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال پہلے یہ تبدیلی ہوئی تھی، طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل میں داخل ہوئے تھے اور پھر وہاں پہ کنٹرول سنبھالا تھا۔ ستمبر میں پھر انہوں نے اپنی عبوری حکومت بھی وہاں اسٹیبلش کی، تو ایک گو کہ کوئی شراکت داری والی حکومت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ایکسکلوسو طالبان کی حکومت تھی، لیکن ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اب چونکہ افغانستان میں ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوئی ہے اور شاید اس سے کوئی سچویشن میں بہتری آئے، سیکیورٹی کی سچویشن میں بھی بہتری آئے افغانستان میں بھی، اور پھر پاکستان میں بھی بہتری آئے جو TTP یا دیگر گروپس کی طرف سے ٹیررزم ہو رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جو طالبان کا اپنا اقتدار ہے اس میں بھی استحکام اس طرح سے آئے کہ وہ ایک جسے انکلوسیو حکومت کہتے ہیں، کچھ سٹیپس لے کر اس طرف جائیں، کچھ ہیومن رائٹس اور میڈیا فریڈمز سے متعلق جو اس پہ بعد میں جائیں گے۔ میرا سوال تھا کہ 3 سال میں تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور ایک الزامات ہے، اور مطلب ہے کہ پاکستان نے اسٹرائک بھی کیے اور تسلیم بھی کیا کہ ہم نے کیا ہے وہاں پہ TTP کے خلاف اور حافظ گلبادر کے خلاف۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تعلقات اس نہج پہ کیا؟ میرے خیال میں جو 3 سال میں جو تعلقات اس نہج پہ جانے کا جو سمجھ آتی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے بھی ذرا کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور افغانستان میں ایک جو صورتحال ہے وہ آلریڈی ایک بہت لمبی جنگ کے بعد 2021 میں جب وہ ختم ہوئی تو ابھی 2-3 سال کا عرصہ بہت قلیل ہے وہاں کو مکمل نارملائز کرنے کے لیے۔ جنہیں آپ کا خیال ہے کہ ان کو ابھی کچھ وقت دینے کی ضرورت تھی، اور یہ طالبان کی جو قیادت تھی وہ ہم سے کہا کرتی تھی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمیں کچھ وقت چاہیے، اور گو کہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ایشو ہے یہ ٹیررزم کا، لیکن ڈائیلاگ کے چینلز کو ختم کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا نا، آپ کو ڈائیلاگ کے چینلز رکھنے پڑتے ہیں، صرف آپ ایک تھریٹ کی فضا نہیں رکھ سکتے دونوں ممالک کے درمیان کہ آپ یہ کر دیں تو ہم یہ کریں گے، نہیں تو ڈائیلاگ نہیں ہوگا، لوگوں کی موومنٹ نہیں ہوگی، اکنامک اور ٹریڈ کے تعلقات بھی اس طرح سے نارمل تو کیا ہمارے یہاں پہ جو پالیسی ساز ہے افغان پالیسی کے، ان کو یہ جو ایک حساسیت ہے، سینسٹیویٹی ہے افغانستان کے لوگوں کی، پھر ہماری جو ایک تاریخ ہے پاکستان افغانستان کی بڑی تلخ تاریخ ہے، تو ان کو یہاں ادراک نہیں ہے؟ میرے خیال ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک فیلنگ ہے، اور ایک فیلنگ تھی اور فیلنگ رہی ہے کہ طالبان اور افغان چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ رہے ہیں، پاکستان نے بہت زیادہ انہیں سپورٹ کیا ہے، تو وہ پاکستان کی ہر بات مانیں گے۔ میرے خیال ہے یہ کچھ مس پلیس تھی، کچھ فیلنگ، کیونکہ دیکھیں افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، سوورن کنٹری ہے، ان کے پاکستان سے بھی کچھ شکایات رہتی ہیں ان کو، اور اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، اور ڈائیلاگ کے اندر پھر آپ ان کے ساتھ
بارگین کر سکتے ہیں, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ روز روز ٹیررزم ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہاں پہ پاکستان کے مسئلے کو افغان طالبان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل اور پاکستان کے سویلینز بھی ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ سچویشن زیادہ عرصے سسٹین نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں منصور صاحب, افغان طالبان سے جب ہم پوچھتے ہیں یا خود جب وہ ایک ریئیکشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بشام میں حملہ ہوئے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے, پاکستان میں ہے, پشاور میں ہوتا ہے, لاہور میں, کراچی میں, تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. اور کل ایک ہمارے انٹرویو سے مثلا پہلے آصف خان درانی صاحب نے بشام کا ذکر کیا تھا یہاں پر ایک سیمینار میں, تو اس نے کہا کہ وہ ہماری ذمہ داری تھی. تو اگر یہاں واقعہ ہوتا ہے تو ہم افغان طالبان کو کیسے بلیم کریں؟ لیکن ٹی ٹی پی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. ٹی ٹی پی کے جو یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں وہ گزشتہ 10-15 سال سے مقیم تھے, بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوئے, پاکستانی ہیں وہ, اسی لیے اسے تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں, لیکن وہ اینٹی اسٹیٹ موڈ میں چلے گئے. وہ کاروائیاں کرتے ہیں اور جب بھی ان کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ ان میں سے کچھ ایلیمنٹس یا کچھ کمانڈر جو زیادہ انوالو ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات میں, وہ افغان سائڈ پہ ان کے تعلقات ہیں, افغان سائڈ پہ جا کے ان کو پناہ بھی ملتی ہے. اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے شروع میں جو مذاکرات بھی ہوئے تھے افغان تحریک طالبان کی لیڈرشپ کے ساتھ, نور ولی محسود وغیرہ کے ساتھ, اس میں وہ کابل میں ہوئے تھے وہ مذاکرات, تو ان کے پاس وہاں کی پناہ گاہ تو موجود ہے. اس بات میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, میرا خیال ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ پناہ گاہ موجود ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے ڈائلاگ کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ پھر ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ فورسز جو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے مطالبات تو کرتا رہے لیکن ڈائلاگ کے چینل کو اسٹیبلش رکھے, سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے تعلقات بھی رہیں, اور اب ہماری طرف سے پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہونی چاہیے.